جس تحریک کا نام ہی آر یا پار ہے کو کون اتنا ٹائم دے گا کہ یہ پہلے آر کرے اور اس کے بعد پار کرے؟ ان کو پار کرنے سے پہلے ہی آر کر دیا جائے گا. اب ان کے ساتھ جو ہوگا تو پھر جسٹیفائڈ ہوگا نا. ان کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوگا جس کے ساتھ یہ نہ آر ہو سکے نہ پار ہو سکے. پی ٹی آئی قانون ہاتھ میں لے گی تو پھر آر بھی ہوگا اور پار بھی ہوگا. ان لوگوں کو پار کرنے سے پہلے ہی آر کر دیا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے خبردار کر دیا. کہا ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی کوئی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی کا اپنا طرز سیاست ہی ان کے لیے کافی ہے. ان کی بیان بازی زبانی جمع خرچ تک رہے گی. ان لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا. مولانا نے ٹھیک کہا. پی ٹی آئی خود تبدیلی لاتی ہے تو اچھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری بات چیت ختم نہیں ہو سکتی. وہ ڈائیلاگ پر یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں. 90 دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کے لیے عمران خان صاحب بھی کی جو رائے ہے یا حکم جو ہے وہ مقدم ہے. 90 دن سے متعلق پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی. علی امین گنڈاپور کی 90 دن سے متعلق اپنی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی کا فیصلہ نہیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا پارٹی کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رائے ہی مقدم ہے. جے یو آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی امکان تھا. جی ڈی اے سمیت کئی پارٹیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے. تحریک کو آگے لے کر جانا ہے تو اتحاد بنا کر جائیں گے. ابھی بھی میری جو تھیوری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے گی. حکومت تبدیل نہیں ہوگی. اگر پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا خیبر پختونخوا میں وہ پسند کے اور ناپسند کے لوگ نہیں ہوں گے؟ علی امین گنڈاپور کا کہیں نہ کہیں تو تعلق ہے. میری تھیوری ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل نہیں ہوگی. پورے ملک میں حکومت بنوائی گئی تو کیا کے پی میں نہیں بنوائی گئی؟ جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو. کہا نون لیگ کے سامنے 2 شرائط رکھی ہیں کہ لالچ کی بدنامی سے بچا جائے. دوسری شرط ہے کہ جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے اس کو حاصل کرے. مولانا ضیاء الرحمان کہتے ہیں علی امین گنڈاپور اسٹے پر ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ ہے. مولانا فضل الرحمان نہیں، ان کا بھائی گنڈاپور کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی. اوکھاڑا میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق. بہاول نگر میں مدرسے کی چھت گرنے سے 2 بچے جان سے گئے. اٹک میں برساتی تالاب میں نہاتے ہوئے بہن بھائی ڈوب گئے. بچوں کو بچانے ماں نے چھلانگ لگا دی، تینوں جان سے گئے. تاندیا والا میں گھر کی چھت گری، 4 سالہ بچہ جاں بحق. روجھان کے قریب کچا مندری موری سمیت متعدد گاؤں زیر آب. توسا شریف اور کوہ سلیمان میں بھی شدید بارشوں کے بعد برساتی نالے بے بھر گئے. درجنوں دیہات زیر آب. خیبر پختونخوا میں بارش اور تیز آندھی سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. لکی مروت میں برساتی جوہڑ میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب کر جان سے گئے. آبی ریلے کے باعث پنجاب جانے والا زمینی رابطہ منقطع. بلوچستان کے شہر نصیر آباد میں بھی طوفانی بارش. چھتر میں بند ٹوٹ گیا. صحبت پور میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب. سندھ میں مانسون بارش کا طوفانی اسپیل. حیدرآباد میں بارش نے سڑکیں اور گلیاں ڈبو دی. کلاؤڈ برسٹ کی اطلاع. محکمہ موسمیات نے تردید کر دی. کہا 30 منٹ میں 50 ملی میٹر بارش ہوئی. 100 سے زائد فیڈرز شہر اندھیرے میں ڈوب گیا. نظام زندگی درہم برہم. ٹنڈو الایار میں چند منٹ کی بارش سے شہر تالاب میں تبدیل. ٹنڈو محمد خان، جامشورو، مٹیاری، حالہ میں بھی طوفانی بارش کے بعد پانی جمع ہو گیا. کوٹری اور گرد و نواح میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے. مختلف علاقوں میں درجنوں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. بارش کراچی کے قریب آ کر رک گئی. کاٹھور اور گرد و نواح میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار. وزیر اعلیٰ سندھ کی بارشوں سے متعلق احتیاطی تدابیر کی ہدایت. کہا پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے. متعلقہ افسران فیلڈ میں رہ کر تمام انتظامات کی خود نگرانی کریں.
حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے. چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر. وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے تمام صوبائی حکومتیں سستی چینی کی دستیابی یقینی بنائیں. چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے تک کیسے پہنچی؟ وزیر خزانہ کا صحافی کو جواب دینے سے گریز. کہا چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے. وزیر خزانہ نے ہڑتال کی کال دینے والی تاجر تنظیموں کو آج مذاکرات کے لیے بلا لیا. بولے ہڑتال سے متعلق تاجروں کا موقف سنیں گے اور اپنا موقف دیں گے. تمام چیمبرز کو موجودہ قانون کے حوالے سے پڑھ کر آنا چاہیے. معاملہ انکم ٹیکس کا نہیں، سیلز ٹیکس فراڈ کا ہے. وزیر اعظم کی ڈیجیٹل معیشت کی جانب پیش رفت مزید تیز کرنے کی ہدایت. کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت اور صارفین کے لیے آسانی پیدا ہوگی. تمام ریاستی ملکیتی اداروں کو ڈیجیٹل نظام کے دائرہ کار میں لایا جائے. چھوٹے درمیانے کاروبار کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کیش لیس اکانومی کے مراحل آسان بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ موبائل ایپ اور ڈیجیٹل بینکنگ صارفین کی تعداد 35 ملین سے 120 ملین کی جائے گی. ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا عوام کی سہولت کے لیے گوشواروں کو آسان ترین بنا دیا. ٹیکس گوشواروں کو مرکزی ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا. نئے گوشواروں سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا. وزیر اعظم کا پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی پر اظہار اطمینان. کہا اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی سطح کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن میں اپوزیشن اتحاد پر اہم پیش رفت. پی پی اور جے یو آئی کا سینٹ الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اپوزیشن اتحاد کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کریں گی. مولانا فضل الرحمان اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی پر غور. وفاقی وزیر امیر مقام اور فیصل کریم کنڈی نے بھی ملاقات کی. پی ٹی آئی رہنماؤں میں بھی رابطے اور مشاورت. بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا پر سینٹ انتخاب سے متعلق فہرست کو جعلی قرار دیا. کہا تحریک انصاف نے اب تک کوئی حتمی فہرست جاری نہیں کی ہے. کے پی میں اپوزیشن پارٹیاں ایک سیٹ کے لیے لڑ رہی ہیں. نون لیگ مخصوص نشست پر جے یو آئی کے خلاف عدالت چلی گئی. مسلم لیگ نون کا یہ اقدام کس کو فائدہ دے گا؟ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ. کہا ایسے اپوزیشن کا میں کیا کروں جس کا ہر قدم صوبائی حکومت کے فائدے میں جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی سوچ غلط ہے. پی ٹی آئی سے اختلاف ختم نہیں کر رہا لیکن تلخیاں ختم کرنا چاہتا ہوں. صوبے میں تبدیلی کا مشورہ دیا لیکن یہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے لانے کی بات ہے. آج بھی کہتا ہوں خیبر پختونخوا کی اکثریت جعلی ہے. علی امین گنڈاپور کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا جواب ان سے پوچھ لیں. خیبر پختونخوا حکومت گری تو سیاست چھوڑ دوں گا. اپنے دفاع کی بات کرتا ہوں اسے دھمکی کہا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے متعلق تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے. پارٹی میں گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. اداروں کے درمیان اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے. پارٹی قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. پی پی رہنما ہمایوں خان نے کہا پختونخوا حکومت کا 12 سالہ دور ناکامیوں سے بھرپور ہے. جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے. سوات واقعے میں انکوائری کمیٹی نے ریسکیو اہلکاروں اور ضلعی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ایف سی تھی. حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہوگی. کوئی اس بات کو کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہے. ایف سی ول ریمین ایف سی. یہ اسی طرح کام کرے گی جیسے ایف سی وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتی تھی. فرنٹیئر کانسٹیبلری فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل. صدر مملکت نے ایف سی کی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا. فیڈرل کانسٹیبلری کو 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار ہوگا. فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی. فیڈرل کانسٹیبلری کی ذمہ داری فسادات کنٹرول کرنا، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی. ایک سیکیورٹی ڈویژن اور دوسرا فیڈرل ریزرو ڈویژن ہوگا.
بھرتی کے لیے ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کہتے ہیں کوئی یہ ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی۔ 18ویں ترمیم اور آئینی اسٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام تبدیل کیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری وفاق کے ماتحت ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے ایف سی کرتی تھی۔ کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں نیب نے پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی کو طلب کر لیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویز ناکافی قرار، 17 جولائی کو پیش ہونے کا نوٹس بھجوا دیا۔ نیب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے معاون خصوصی امجد علی کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی۔ امجد علی خان 17 جولائی تک اثاثوں کا ڈکلریشن جمع کرائیں، نیب خیبر پختونخوا کی ہدایت۔ حمیرہ اصغر کی موت طبعی تھی یا حادثاتی، خودکشی یا قتل؟ خصوصی ٹیم نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ 63 افراد سے تحقیقات کی جائیں گی، 5 کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے حمیرہ اصغر مالی بحران کا شکار تھیں، بھائی سمیت قریبی لوگوں سے مدد مانگی، کسی نے جواب نہ دیا۔ فرسودہ سوچ بدلنے کا وقت آ گیا، ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی، قانون صرف غریب نہیں طاقتور پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لوگوں کو مہنگائی اور قبضہ مافیا سے نجات دلائیں گے۔ مریم نواز نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ کر دی۔ اتھارٹی اگلے ہفتے سے لاہور میں کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی پیرا فورس سے ملاقات، خواتین ایس ڈی ای او کو دیکھ کر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں اور موٹر بائکس کا معائنہ کیا۔ پیرا اسٹیشن 3D ماڈل، ہتھیار، حفاظتی آلات اور شیلڈ کا بھی جائزہ لیا۔ پیرا کے چاک چوبند دستے کا مارچ پاسٹ، مارشل آرٹس کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو دسمبر میں کاٹھور تک کھولنے کا اعلان۔ دسمبر میں شاہراہ بھٹو کو موٹر وے سے جوڑ دیا جائے گا۔ کورنگی کاز وے تا قائد آباد پہلا سیکشن 99% مکمل ہو گیا۔ کورنگی کاز وے برج کا 80% کام مکمل۔ برج مکمل ہوتے ہی پرانا کاز وے روڈ ختم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی نیو لنک روڈ 25 جولائی کو کھولنے کی ہدایت۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں طالبات سے ہراسانی، ARY نیوز کے پروگرام سر عام نے ثبوتوں کے ساتھ پردہ چاک کیا، انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا نوٹس، واقعے میں ملوث وزٹنگ پروفیسر ملازمت سے برطرف۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر کامران کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بریفنگ۔ فواد ہاشم ربانی نے 4 سال کے واقعات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ کس کا تھا شاہکار، کون تھا اس کا فنکار؟ سوشل میڈیا پر سوالوں کی بھرمار۔ اسلام آباد میں نصب یادگار اب یاد بن جائے گی۔ انتظامیہ نے نئی یادگار گرانا شروع کر دی، بھاری بھرکم مشینوں ہتھوڑوں سے توڑ پھوڑ شروع۔ یہ کس کا ویژن ہے جناب؟ سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان، منچلوں نے سوال اٹھا دیے، ایسی یادگار کیا سوچ کر بنا لی۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں طالبات سے ہراسانی، ARY نیوز کے پروگرام سر عام نے ثبوتوں کے ساتھ پردہ چاک کیا، انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا نوٹس، واقعے میں ملوث وزٹنگ پروفیسر ملازمت سے برطرف۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر کامران کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بریفنگ۔ فواد ہاشم ربانی نے 4 سال کے واقعات کا ریکارڈ طلب کر لیا، کہا خواتین سے ہراسانی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزارت خارجہ ایشیائی امور کی سربراہ نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم آتی دن میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی، پاکستان اور ایران بھائی ہیں اور ہمیشہ بھائی رہیں گے۔ وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے جنگ میں انتہائی متحرک اور مثبت کردار ادا کیا، اسرائیلی حملے کی مذمت کی، عراق کو بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران میں سہ فریقی کانفرنس سے خطاب، ایرانی سپریم لیڈر کو جنگ میں ثابت قدمی پر مبارکباد پیش کی، کہا کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے ایران عراق جانے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ سال سے پاکستان سے زائرین بغیر آرگنائز گروپ عراق نہیں جائیں گے، گروپ کا سربراہ یقینی بنائے گا کہ تمام زائرین واپس آئیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 139 فلسطینی شہید، پانی اور خوراک کی تقسیم کے مراکز پر 44 فلسطینیوں کی جام شہادت نوش کیا، ایک ماہ میں 5008 بچے غذائی قلت کا شکار، یونیسیف کا غزہ میں غذائی قلت پر تشویش کا اظہار، اٹلی سے فریڈم فلوٹیلا کا امدادی جہاز غزہ روانہ، نتن یاہو کے خلاف یروشلم میں اسرائیلیوں کا احتجاج، مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. If I were president, it never would have happened. I used to speak to President Putin about it a lot. It was the apple of his eye. But once I saw what was going on, I said, you know, they're going to have a war here. 50 دن میں جنگ نہ روکی تو روس پر ٹیرف عائد کریں گے، اب ٹیرف 100% ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا روس کو اپنے وسائل جنگ کے بجائے تجارت پر خرچ کرنے چاہیے۔ صدر پیوٹن سے اچھی بات چیت ہوئی اور پھر یوکرین پر میزائل گرنا شروع ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بہترین ملک ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اور ہیڈ کوچ ایک ہی پیج پر ہیں، کپتان رہوں یا نہیں، پاکستان کرکٹ کو بہتر بنانا ہے۔ T20 کپتان سلمان علی آغا کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہونے چاہیے جو وقت پر متبادل بن سکے، کسی بھی کھلاڑی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بابر، رضوان اور شاہین ہمارے لیے اہم ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف قومی اسکواڈ کی کیمپ کا آخری روز، گرین شرٹ 16 جولائی کو ڈھاکہ روانہ ہوگی، 3 T20 میچ کی سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا۔ لارڈز میں انگلش ٹیم کا کم بیک، بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میں 22 رن سے شکست دے دی، بھارتی ٹیم 193 رنز کے تعاقب میں 170 رنز ہی بنا سکی، جڈیجا کی نصف سینچری بھی رائے گا گئی، 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے، جوفرا آرچر اور بین سٹوکس نے 3 وکٹیں حاصل کی، 5 میچ کی سیریز میں میزبان انگلینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ کے آخری پول میں چائنیز تائپے کو 3-0 سے شکست، قومی ٹیم کی کامیابی کا اسکور 26-24، 25-14 اور 25-16 رہا۔ پاکستان کا بدھ کو کلاسیفیکیشن راؤنڈ میں انڈونیشیا سے مقابلہ ہوگا۔